بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ داؤد، مخصوص قادر شاہ اور دنیا بھر کے بحری ماہرین، یہ تینوں مختلف اکائیاں ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن سورہ نور کی 40ویں آیت نے ان سب کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ ٹائٹین آبدوز 18 جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 میل دور ڈوب گئی، لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے قرآن مجید کا ایک اور راز کھول گئی۔ اس نے دنیا کو حقانیت کی ایک اور مثال دے دی۔ قرآن پاک کی 1400 سال پہلے کی ریسرچ اور 2012 میں ٹائٹینک جہاز کا ڈوبنا اور سائنسدانوں کا سمندر میں تہ در تہ ویوز اور خوفناک ڈارکنس کی دریافت، اس سب کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاز کو غرق کرنا لوگوں کو اس کا ادراک کرانا مقصود تھا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے پیارے ناظرین سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شہزادہ داؤد پاکستان کی امیر ترین بزنس میں حسین داؤد کے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کھرب پتی ہیں۔ یہ بجلی، فوڈ، ایگریکلچر، پیٹرو کیمیکل، کیمیکل اسٹوریج، سولر انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ داؤد خاندان 100 سال سے کاروبار کر رہا ہے۔ یہ اینگرو کارپوریشن اور داؤد ہرکولیس کے مالک ہیں۔ شہزادہ داؤد ان کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کے 4 بچے ہیں۔ فلاح و بہبود کے بے تحاشا کام بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اپنے 19 سالہ بیٹے سلیمان کے ساتھ 18 جون 2023 کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹین آبدوز کے ذریعے سمندر میں اترے اور پھر باہر نہ آ سکے۔ یہ آبدوز اوشین گیٹ کمپنی کی ملکیت تھی اور اس کا CEO اسٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ آبدوز میں 5 لوگوں کی گنجائش تھی اور اس میں 5 ہی لوگ تھے، 3 مسافر اور 2 عملے کے لوگ۔ شہزادہ سلیمان اور برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ آبدوز کو پال ہنری چلا رہا تھا، جبکہ CEO اسٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ اوشین گیٹ 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کی تہ 3300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرا رہی تھی۔ ٹائٹینک 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران ہی نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 ناٹیکل میل دور برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ 3500 میٹر گہرائی میں ڈوب گیا۔ یہ وہی جہاز تھا کہ جسے بنانے والے نے بنانے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ اس جہاز کو خدا جیسی طاقت بھی نہیں غرق کر سکتی، لیکن اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے یہ اس معمولی جہاز کو اللہ کے حکم سے ایک معمولی سے برف کے تودے نے نیست و نابود کر دیا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جہاز پر 2000 مسافر سوار تھے، ان میں سے 1500 ڈوب کر مر گئے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشین گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے تمام امراء کو اس کی سیر کرانی شروع کر دی۔ یہ سیر 10,500 کلوگرام وزنی اور 21 فٹ چوڑی آبدوز ٹائٹین میں کرائی جاتی تھی، جس میں 96 گھنٹوں کا لائف سسٹم موجود ہوتا تھا اور کمپنی فی کس $2.5 لاکھ وصول کرتی تھی۔ آبدوز سمندر میں 13,100 فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو بحری جہاز MV پولر پرنس کے ذریعے ٹائٹین میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ امریکی بحریہ نے عین اس وقت اپنے لانگ رینج سونار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کی ایک آواز سنی تھی۔ امریکہ نے یہ سسٹم 1950 میں بحرے اوقیانوس میں روسی آبدوزوں سے بچنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ آج تک کی تمام تحقیقات کے مطابق آبدوز پونے 2 گھنٹے بعد پیلوجک زون میں دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم تمام لاشیں غائب تھیں اور یہ لاشیں سر دست
کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمیں اس کے لیے مخصوص قادر شاہ کی کہانی کو سننا ہوگا۔ مقصود قادر شاہ پنجاب سول سروس کے ملازم تھے۔ ان کی بیوی گائناکالوجسٹ ہیں۔ بیگم صاحبہ ملازمت کے سلسلے میں بحرین گئیں اور یہ بہت جلد شاہی خاندان کی ڈاکٹر بن گئیں۔ پھر 2012 میں مقصود قادر شاہ کی ٹرانسفر بحرین ایمبیسی میں ہو گئی۔ یہ وہاں کام کرتے رہے اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر بحرین میں کاروبار شروع کر دیا۔ بیگم صاحبہ رائل ڈاکٹر ہیں اور مخصوص قادر بزنس مین۔ اب ان کا شہزادہ داؤد کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں یہ جاننے کے لیے بحری ماہرین کی طرف جانا ہوگا۔ ٹائٹین میں بلنیئر سوار تھے، چنانچہ پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی۔ دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ سمندر میں تہ در تہ بحرین یعنی کہ ویوز ہوتی ہیں۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر، دوسری بحر کے بعد پھر تیسری بحر آتی ہے اور یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں۔ بحروں کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے بیلائی پانی کا وزن 6.6 کلوگرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر کے بعد بحر تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن دباؤ 300 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں کہ جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں کیوں بیان نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین نے اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ پچ ڈارکنیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام GPS سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون بھی کہتے ہیں اور ٹائٹین آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنے، لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان معلومات کا مقصود قادر اور ٹائٹن آبدوز سانحہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت 40 پڑھنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنیس کے بارے میں بتایا ہے۔ آج کے لیے اہم ترین آیت بھی ملاحظہ کیجیے۔ یا جیسے اگر سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں اور اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ اس کا انگریزی میں یہ ترجمہ ہوگا: The darkness in a deep sea covered by waves upon waves, topped by dark clouds, darkness upon the darkness. If one stretch out their hand, they can hardly see it. آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹین آبدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں، اور پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے کہ جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا کہ سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں کہ جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا؟ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 ہجری میں بتا دیا ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں۔ یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں کہ جس میں بینائی جواب دی جاتی ہے
اور ٹائٹین اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ میں نے اس کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اور پھر میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ اللہ رب العزت جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹین کو ڈبو دیا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ رب العزت اس سانحے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہوں، تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو، اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہاری حالات صرف وہی بدلے گا۔ حسین داؤد اس المناک حادثے کے بعد زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر و ہمت عطا کرے، تاہم انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی یاد میں پاکستان میں کوئی ایسا قرآن سینٹر بنائیں جس میں ماڈرن لائف اور قرآن مجید پر ریسرچ کے ذریعے ثابت کیا جا سکے ہمارا دین سچا اور دنیا کا جدید ترین سائنٹیفک معجزہ ہے۔ شاید اس تقریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہو، شاید اللہ تعالیٰ حسین داؤد فیملی سے کوئی بڑا کام لینا چاہا ہو۔ بے شک اللہ جس کو روشنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے تمام بادل خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔